بعد وہ اٹھ نہ پایا۔ گھوڑے نے نہ محسوس کیا کہ میرا سوار زمین پر گرنے والا، اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دی اور زمین پر لیٹ گئے تاکہ رسول اللہ کی کچھ پر سواری کرنے والا حسین گر نہ جائے، گرنے سے چوٹ نہ آ جائے۔ شیبل چھاتی پر بیٹھ گئے، اور سینے مبارک پر اسے سید آمنہ کی رات میں سینے نبوت سے لگایا کرتے، مولا علی کے سینے کے بوسے لیا کرتے تھے، اس سینے پر سینے ذل جوشن آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا سینے اتنا بتا کہ وقت کیا ہوا جاتا۔ اس نے کہا جمعے کا دن ہے، نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ فرمایا پھر میرے سینے سے اتر گیا، مجھے رب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے نبی کا گھرانہ۔ زندگی کے آخری لمحے بھی ایک ہی خیال ہے کہ میرے رب کی نماز نہ جائے۔ آخر بیٹے کس کے؟ مولا علی کے بیٹے، جو نماز فجر کے لیے گھر سے نکلے تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ابن ملجم نے جب تلوار ماری، پھر ایک جملہ زبان پر صادر ہوا، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حسین پاک انہی کے نقطے جگر ہیں۔ حسینی وہی ہو سکتا ہے، محب علی وہی ہو سکتا جس کا رشتہ، جس کا تعلق نماز اور قرآن کے ساتھ، کیونکہ ان پاک ہستیوں نے زندگی کی آخری لمحے نہ نماز کو چھوڑا نہ قرآن پاک کو چھوڑا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جلسی افریدی بھنگی نشئی آگے عقیل مرتضیٰ کے نام کا نعرہ لگا دے تو کہے یہ کافیہ میرے لیے؟ اسوہ حسینی کو اپنانا پڑے گا۔ میں اس بات کا تو قائل ہوں کہ غم حسین کو منایا جائے، محسوس کیا ہے، لیکن میں اس بات کو ماننے کی ہرگز تیار نہیں کہ نواز رسول اس عظیم قربانی کی دردناک شہادت، المناک شہادت کے اس واقعے کو محرم کے 10 دنوں تک محدود اور محسوس کر دیا ہے۔ میں مانتا ہوں جلسے بھی کیے جاتے ہیں، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، تعزیے بھی نکالے جاتے ہیں، ماتم بھی کیا جاتا ہے، آنسو بھی بہائے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھائی کی لاش پر گرائے جانے والے بہن کے ایک آنسو کی قیمت بھی نہیں ہے۔ آج اکبر کے جسم لگنے والے ایک تیر کے
سال سے 10 دن تک محدود کر دیا جائے، پھر پورا سال بلا کمی میں گزارا جائے، نہ مسجد سے تعلق، نہ نماز سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ نیکی سے تعلق. آج رسول سے محبت اگر ہے تو اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے، وہ اسوہ بنایا جائے جس کو حسین باغ لے کر کربلا تک پہنچے، ظالم کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کے مدد کے لیے آپ کو میدان میں آ جاؤ. یہ اس پر حسین کی 5 وقت کی نماز ہم مسلمان پڑھتے گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں ہم یہ دعا ضرور مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چل. آگے خود ہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ کون؟ قرآن میں 4 گروہ بیان ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام نازل. پہلی جماعت ہے انبیاء کی، دوسری جماعت ہے صدیقین، تیسری جماعت ہے شہداء کی، چوتھا گروہ ہے صالحین اولیاء کی. تو انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا ہے ہر نمازی ہر نماز کی رکعت میں رب سے دعا مانگتا. اور ان انعام یافتہ گروہوں میں ایک گروہ شہداء کا ہے اور امام حسین تو شہیدوں کے سردار ہیں. جب ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان کہتے یا اللہ مجھے اس پر حسینی پر چلا، جس راہ پر نواز رسول چلے، شہید چلے، ان شہیدوں کی راہ پر چلا، تو پھر ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے عمل کو اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ ضرورت اس بات کی ہے. مسلمان اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو عزت اور آبرو کے ساتھ، ساتھ اٹھا کے چلنا چاہتے ہو، تو پھر نماز رسول کے نقش قدم پر چلنے کی جو دعا مانگی تھی اس کو عملی طور پر اپنانا ہو. کل یہ نہیں کہ دل سے ماتم کر لیا، زبان سے لفظ بول دیے یا علی کے نعرے لگا دیے، نہیں. حسین باغ میں تو آخری لمحے بھی کربلا کی ریت پر شکر نیچے اتر مجھے نماز پڑھنے. امام علی مقام نے فرمایا شکر میرے سینے سے نیچے اتر جا کی نماز ادا کرنے دے. چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے دوشیوں والے حسین پر، یہ خود نبی کی گود کے پالے حسین پر، خنجروں کو دے قاتل نکالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. آج کل ہوتا تو وضو کر لیتے، اگر نبی پاک مل جاتی تو تیمم کر لیتے. اے پھولے جو بدر بلا کے
کریم آقا کے پیارے نواسے کا ذکر کیا بھی جائے اور سنا بھی جائے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، خدا مجھے بتائیے جو آپ تربیتوں کی بارش ڈال رہے تھے، کیا یہ یہودی تھے؟ بولیے، کیا یہ عیسائی تھے؟ مجوسی تھے؟ غیر مسلم تھے؟ نہیں، یہ مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ۔ نانا نام کا کلمہ پڑھتے، باپ علی المرتضیٰ کے مقتدی المرید رہا کرتے تھے یہ لوگ۔ پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ حفظ کما لالچ میں آ گیا۔ یزید کی عقیدیت کو انہوں نے لالچ میں آ کے قبول کیا۔ یزید کی عامریت اور ملوکیت اور شخصی حکومت کو قبول کر لیا، اپنی آنکھوں پہ غفلت کے پردے ڈال دیے لوگوں نے۔ اور ایک قول کے مطابق ابھی آج ہمیں ایک سجدہ کیا تھا، دوسرے سجدے کے لیے سامنے اٹھایا تھا کہ ہم صاحب نے اشارہ کیا اور شمر کے ایک ہی بار سے سب ہم سے جدا ہو گئے۔ میرا عشق اور میرا جلدان کرے گا باپ حسین ہم ہیں حسین کہنے والے نہیں ہیں، ہم باپ حسین بولنے والے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی ماں ایسا لال جنم ہی نہیں دے گی جس نے ایسی نماز پڑھی ہو۔ 1450 سال ہونے کو ہے، حسین پاک آج بھی سجدے میں، آج بھی نماز کی حالت۔ حشر کا دن آئے گا تو سجدے سے سر اٹھائے گا۔ ایسی نماز آج تک کسی نے ادا نہیں، سر بدن سے الگ کر دیا گیا اور نیزے کی نوک پر چڑھا دیا۔ کبھی ایک وقت تھا کہ جب اہم نماز کی حالت میں حسین باغ نامے کی پشت نبوت پر آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ امام الانبیاء اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے، سجدہ لمبا، تسبیحات کی تعداد بڑھ جاتی تھی۔ نواسا جب تک اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترتا تھا، اللہ کے پاک نبی اپنے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ دوش رسول کے سوال حسین پاک کا سر ڈال کر نیزے کی نوک پر سور بھر گیا، رات کٹی کٹ گئی۔ کیسے کٹی؟ یہ کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو بہن سیدہ زینب سے جا کر پوچھے، رات کیسے کٹی؟ کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو بی بی شہبہ کی آنکھوں سے جا کر پوچھے، سکینہ کے سینے سے پوچھے، امام زین العابدین کے جگر سے جا کر پوچھے۔
فجر کی آواز دے کر ہاتھوں سجا کر کے بچوں کو بلند کر کے حسین کے لفظ جگر نے دنیا والوں کو بتا دیا ارے نماز ہمارے گھر کی ہے، اذان ہمارے گھر کی ہے، دین ہمارے گھر کا ہے، اس دین کے محافظ بھی ہم ہیں، دین کے وارث بھی ہم ہیں۔ ہم اذان نہیں دیں گے تو کون دے گا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا۔ اذان دی یوں لگا کہ کفرستان کے اندر اسلام کا چاند اور سورج دوبارہ طلوع ہو گیا۔ رام کا کہنا ہے نہیں پھر ظلم کی انتہا کر دی، نماز ادا ہوئی، نماز کے بعد کیسی بنا لیا گیا، ارے خیموں کو لوٹا بھی گیا، خیموں کو جلایا بھی گیا، پاک دامن بیویوں کو مسکرات کو، ارے عورتوں کی ننگی پشتوں پر بٹھا دیا گیا۔ امام زین العابدین حسین پاک کے پیارے لگتے جگر بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں ڈھیریاں ڈال دی گئی اور تمام سرکار کا نیزوں پہ لٹکا دیے گئے اور یہ قافلہ کوفے کی طرف رواں ہو گیا۔ ارے آج تک زمین و آسمان کی آنکھیں ایسے مناظر نہیں دیکھے تھے، ایسی قیامت آج تک برپا نہیں ہوئی اس پیارے رسول کے خاندان کے اوپر جو کہ جانور پرندوں کا بھی رحمت برسایا کرتے تھے، ان کے گھر والوں کو، ان کے جمنستان فاطمہ، گلستان فاطمہ کے ہر بڑے گلشن کو اجاڑ دیا گیا۔ آگے آگے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، پیچھے قیدی بنا کر یہ قافلہ رواں ہے۔ ارے راستے میں ایک جگہ کے اوپر اور ڈالا گیا، یا نامی ایک رئیس یہودی اپنے محل کی چھت کے اوپر بیٹھ کر یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا نیچے اتر کر آیا، امر صاحب سے آ کر پوچھتا ہے میرا نام یا میں یہودیوں کا سردار و لیڈر و چودھری ہو، ذرا بتاؤ یہ جو آگے آگے ساتھ لے کر جا رہے ہو یہ کس کا سر ہے؟ امر صاحب بولا یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے حسین پاک کا سر ہے، نواز رسول کا سر ہے۔ یا نے بلند آواز کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے جس نبی کے نواسے نے بعد از شہادت نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ نبی سچا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا نام سچا کیسے نہیں ہوگا؟ ہاتھ میں تلوار اپنے ہاتھ سے نکالی اور یزیدیوں کے سامنے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر دیا۔ حیران کا کہنا یہ قافلہ آگے چلا، جب کوفہ کے قریب پہنچا موصل کے پاس ایک مقام پر بستی کے قریب یہ قافلہ جا کے رکا۔ ایک بڑھیا عورت لاٹھی کے سہارے کمر جھکی ہوئی، قبیلہ کمر کے ساتھ ایک ہاتھ میں پانی لے کر اور تندوریاں لے کر لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے آئی۔ اماں صاحب سے کہنے لگی میرا یہ گاؤں ہے، یہ بستی ہے، مجھے یہ تربیت دی گئی ہے، کوئی مہمان یہاں سے گزرے تو مہمان کے جھوٹا کے لیے کھانا بنا کر دینا۔ میں مفلس و نادار، ارے غریب و ناتواں، میرے گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ چند روٹیاں پکا کر لائے ہو، مجھے اجازت دو ان قیدیوں کو کھانا کھلا دو۔ اماں صاحب نے اجازت دی، سالار قافلہ کا پوچھا، سیدہ زینب کی بارگاہ میں بڑھیا کو لایا گیا، اس نے پانی پیش کیا، اس نے روٹیاں پیش کی۔ ارے سیدہ نے پوچھا اس بڑے میں آپ کو گیا جنگل کے اندر، اس سارا کے اندر، اس بے وطنی کے اندر، اس پردیس کے اندر تم نے ہمارے لیے مہمان نوازی کی ہے۔ اے اماں جان بتائیے اے آپ کون ہیں، کہاں کی رہنے والی؟ وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹی میں تو یہاں اس بستی میں آ کر رہ رہی ہوں، لیکن میں نے اپنی جوانی اپنی ساری زندگی مدینہ طیبہ کے اندر گزاری ہے۔
اور اسی اثنا میں قاصد آیا، اس نے آ کر کہا قافلہ آ گیا ہے، ہمیں فتح مل گئی ہے۔ حقیقت شناس نگاہیں اگر آج بھی دیکھیں تو انہیں یقین ہوگا کہ آج زمانہ فیصلہ کرے گا، انصاف کی نگاہ فیصلہ کرے گی کہ فتح کس کو حاصل ہوگی، یزید کو ہوئی یا حسین پاک کو ہوئی۔ ارے آج تو یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، 14 سے زیادہ بچے تھے اس کے، آج ایک بچے کا نام و نشان بھی نہیں ملتا، لیکن قیامت تک کے لیے لاکھوں کروڑوں سید اس زمین پر ضرور ملے۔ حسین پاک کی نسل اولاد فاطمہ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ قافلہ چلتا چلتا پہلے کوفے لایا گیا ابن زیاد کی طرف۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر صاحب نے لشکر بھیجا۔ کوفے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کے دربار میں لایا گیا یہ قافلہ۔ سونے کے تھال میں حسین پاک کا سر اقدس اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ تکبرانہ لہجے میں اس کے ہاتھ میں چھڑی، معاذ اللہ نواز رسول کے لبوں پر اس نے چھڑی رکھی۔ ایک بوڑھے صحابی رسول کرے تھے، ان کی جیت ہوئی کر گئی۔ فرمایا ظالم چھڑی ہٹا، خدا کی قسم ان ہونٹوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے رسول چومتے تھے، میرے رسول اللہ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان لوگوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ ظالم ہٹا چھڑی، پھر اس نے چھڑی ہٹا۔ سوال کا جواب ہوئے، آخر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یزید کی طرف سے پیغام آیا، انہیں میرے دربار میں لایا۔ چنانچہ یہ قیدی سادات کا قافلہ پھر یزید کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی دربار سے پہلے ایک جگہ سے بستی سے گزرے تھے، اور 70 سال کا بوڑھا آگے آتا، پتہ چل گیا تھا اس کے۔ امام زین العابدین جن کے ہاتھوں میں ہاتھ گڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آج تک کہتے ہیں حسین کے راستے جگہ گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، حق کی خاطر قید ہونا نبیوں کی سنت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قیدی بنائے گئے تھے، آپ کی والدہ روٹی لبوں پر تبسم ہے، پھر تعجب تیز انداز میں آپ نے فرمایا، بابا یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری مثال نہ دے۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ میرے ساتھ نہ کیجیے۔ یوسف علیہ السلام اکیلے قیدی بنائے گئے تھے، میرے ساتھ تو بیویاں بھی ہیں، مستورات بھی قیدی بنا دی گئی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ میرا معاملہ نہ کیجیے، وہ تو 40 سال کے بعد ان کو باپ بھی مل گیا، بھائی بھی مل گئے، مجھے تو نہ بیوی ملے گی نہ باپ ملے گا، قیامت تک کے لیے جدائی ڈال دیں گے۔ میرا موازنہ یوسف علیہ السلام کی قید سے نہ کیا جائے۔ اور مختصر یزید کے سامنے سیدہ زینب کھڑی، امام زین العابدین کھڑے، پوچھتا ہے کون ہے آپ؟ بتایا گیا یہ حسین
بیمار ہوں یتیم ہوں بے کس ہوں بے وطن بیمار ہوں یتیم ہوں بے کس ہوں بے وطن پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا بانوں کا نور عین ہوں عابد ہے میرا نام بانوں کا نور عین ہوں شہبان بانوں کا نور عین ہوں عابد ہے میرا نام باغے جہاں میں ایک ہوں مولا حسین کا بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا کاٹوں گا جگ سے نقل تمنا حسین کا ڈانٹ کر عابد نے کہا خاموش بے ادب میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا امام زین العابدین سے یزید نے کہا ارے تو کیسے زندہ بچ گیا آپ نے جواب دیا مسکرا کر ارے زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے موت و حیات کا مالک تو میرا اللہ ہے تو نہیں ہے کیونکہ حسین پاک نے نانا جان نے آپ کے لیے دعا نہ مانگی باپ علی اللہ نے دعا نہ مانگی ماں فاطمہ نے دعا نہ مانگی آل بیت عطا نے کبھی دعا نہیں مانگی آج میدان کربلا میں سب شہید ہوتے چلے گئے حسین پاک نے کسی کے لیے دعا نہ مانگی اگر دعا مانگی تو اکیلے اپنے بیٹے بیمار عابد کے لیے دعا مانگی یا اللہ میرے بیٹے کو حفاظت فرمانا اسے زندہ سلامت رکھنا تاکہ میرے نانا جان کی آل کا سلسلہ اولاد فاطمہ کا سلسلہ قیامت تک جاری ہو ساری پہلے بھی کہا تھا خدا کی قسم یہ تو گھرانہ ایسا ہے اگر یہ انگلی کا اشارہ کر دے تو سورج واپس آ جاتا ہے یہ تو گھرانہ ایسا کہ اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے اس گھر کی ایک ایک چوکھٹ پر آنے والوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں میرا ایمان کہتا وجدان کہتا یقین کہتا ایک بار بھی حسین پاک یا سیدہ زینب اس گھر کا کوئی فتویٰ مانتا کہ یا اللہ ہمیں شہادت نہیں چاہیے تو آج تاریخ میں کچھ اور لکھا ہوتا یہ واقعہ نمودار ہی نہ ہوتا بلکہ قاتل اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ کے رکھتے تھے لیکن نبی کی بشارت کے بعد اس گھر کا ایک ایک فرد جانتا تھا کہ حسین پاک شہید ہوں نواز رسول زندگی کے آخری لمحے تک شہادت عظمی کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے اشتیاق میں رہے کرتے ہیں آپ کی دلی خواہش شہید تھی کہ میں شہادت عظمی کے عظیم منصب پر فائز ہو یزید ہونا دیکھ عابد تیرے باپ نے مخالفت کی میری بیعت نہیں کی میری حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا دیکھ اس کا سر نیزے کے اوپر لایا گیا اور تشت میں رکھ دیا گیا ہے تھل کربلا کی ریل پر پڑا ہے اور میرے نام کے ترانے بج رہے اور سر ڈھول والے بج رہے تھے شادیاں خوشی رقص و سرود کی محفل جاری اور ساری تھی کہ عین اسی لمحے ظہر کی نماز کا وقت ہوا دمشق کی مسجد سے آوان کی آواز آئی تو قصر خلافت کے پاس ہی تھی مؤذن نے آوان پڑھی جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام زین العابدین کی آواز للکار کے کہتی ہے اے یزید کان لگا کے سن اور بتا کہ یہ تیرے خاندان کا نام ہے میرے نام مصطفیٰ کا نام
غصے میں آ کر کہا کہ قید خانے میں ڈال دو. رات بڑی مشکل سے گزری. یزید کو ساری رات سکون کی نیند نہ. صبح اس نے مشاورت کی مشیروں سے فیصلہ ہوا کہ ان تمام قیدیوں کی رسیاں کھول دی جائیں اور نعمان بن بشیر کی قیادت میں اس کے حوالے کر دیا جائے یہ قافلہ اور وہ انہیں مدینہ طیبہ پر حفاظت پہنچا. نعمان بن بشیر ملازم تھا یزید کا لیکن محب تھا اہل بیت اطہار. انہیں آ کے ہاتھ جوڑے, رسیاں کھول دی گئی اور جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگا, یزید بھی کھڑا ہے. جب سواری پر بٹھایا جانے لگا تو سامنے بوار کے اندر ایک قصاب کسائی بھیڑ کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پیش کر رہا تھا. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ظالم دیکھ, ارے تم سے بہتر تو ایک کسائی ہے جو ایک جانور کو بھیڑ کو بھی ذبح کرنے سے پہلے ارے پانی پلا رہا ہے. ارے تو نے ارے نواز رسول اور رسول اللہ کے خاندان کو ذبح کرا دیا اور پانی بھی بند کر دیا اور کھانا بھی بند کر دیا. یزید کا منہ شرم سے لٹک گیا. المختصر نعمان بن بشیر نے ان مسئولات کو مدینہ طیبہ پہنچایا. سیدہ زینب نے حکم دیا کہ میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا, حسین پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب مدینہ طیبہ جاؤں تو پہلے نانا جان کی قبر مبارک پر جا کر میرا سلام عرض کروں. حاضرین محترم, منظر بھی قیامت سے کم نہ تھا جب پورا مدینہ امن آیا استقبال کے لیے. ہر آن اشبار تھی, عورتوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی, بچے زار قطار ہوتے تھے. جب مدینے سے روانہ ہوئے تھے تو 40 کتابیں تھے. واپس آئے تو ایک ہماری بھی پاس نہیں ہے. سیدہ زینب اور آل رسول کا یہ لٹا پٹا قافلہ اپنے نانا جان کی تربت پاک پر آیا سلام عرض کرنے کے لیے. وہ مناظر بھی کوئی عالم بیان نہیں کر سکتا. کس قدر دل خراش و مناظر تھے کہ سیدہ روتی روتی ہچکی بن گئی. امام زین العابدین قبر سے لپٹ گئے اور ایک ہی جملہ تھا کہ نانا جان مبارک کو ہم نے اپنے باپ بھانجے بھتیجے باپ سب کچھ قربان کر کے آپ کے دین کو بچا دیا. شاہ حسن حسین, بادشاہ حسن حسین, 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ معین الدین چشتی البیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بے مثال بولتا ہے اس مقام پر. شاہ حسن حسین, بادشاہ حسن حسین, دین حسن حسین, دین پناہ حسن حسین, سردار ندا دست در دستے لگی حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین. یزید یہی سمجھتا تھا کہ مجھے فتح مل گئی, لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا جو اس کی لاٹھی تو بے آواز ہوا کرتی ہے. اس کے کان اور اس کے غضب کی تلوار خاموش. مختار صفی نامی ایک شخص تھا, آل بیت اطہار کی محبت کا دامن تھام کر سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے پرچم تلے جمع ہو گئے. مختصراً کوفے کا گورنر بن گیا. یہ 5-6 سال کے عرصے کے اندر یہ انقلاب ہے. وہ بھی یوم عاشور 10 محرم والا دن تھا جب حسین پاک کو شہید کر کے سر دینے کی نوبت پر لایا گیا. آج بھی یوم عاشور 10 محرم کا دن تھا جب مختار صفی کے سامنے عبید اللہ
مختار نے اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کیا جس مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ابن زیاد نے اعلان کیا تھا، اے کوفہ والو سنو، میں گورنر کوفہ ہوں، مجھے یزید نے مقرر کیا، میں نے سنا ہے یہاں مسلم نقیر آ کر چھپ گئے ہیں، ان کے 2 بچے یتیم بھی چھپے ہوئے ہیں، میں آجر دے تو فوراً پیش کیا جائے، انہیں تلاش کیا جائے، جس گھر سے مسلم نقیر مل گئے اس گھر کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، جس گھر سے اس کے بچے ملے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اس کی تلاش میں مسلم نقیر کو بھی پکڑ لیا گیا، اس کے یتیم بچے بھی پکڑے گئے، انہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ آج اسی جامع مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی تلوار بن کر مختار صفوی نے اعلان کیا، ارے جس نے امام حسین کو شہید کیا، جنہوں نے نیل فرات پر قبضہ جمایا، جنہوں نے تیر چلائے، جنہوں نے تلواریں چلائی، جنہوں نے پانی بند کیا، جنہوں نے خیمے جلائے، جنہوں نے رسیوں سے ہاتھ باندھے، ارے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مجھے پیش کیے جائے۔ کوئی جنگل میں چھپا تو اسے گرفتار کر کے لایا گیا، کوئی پہاڑ کی غار میں چھپا اسے وہاں سے نکالا گیا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار صفوی کے پاس پیش کر دیا گیا۔ احمد صاحب کو سب سے پہلے لایا گیا، جس نے لشکر کشی کی کربلا کے اندر آپ نے فرمایا، او جنتی باپ کے جہنمی بیٹے، میں تجھے جتنے بھی سزا روکتا ہوں، لیکن پہلے اس کے بیٹے کو لاؤ، حفظ نام تھا، اس کے بیٹے حفظ کو لایا گیا، فرمایا اس کا سر تن سے جدا کرو، اس کا لاشا تڑپے تاکہ یہ باپ دیکھے کہ علی اکبر کا لاشا تڑپاتا تو حسین پاک کے جگر پہ کیا گزری تھی۔ مختار صفوی کے ایک اشارے پر حفظ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور پھر جلاد کو اشارہ ملا، مختار صفوی کا سر بھی قلم کر دیا، شمل کو لایا گیا۔ ارے تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام باپ کا سر اقدس ارے الگ کیا تھا، ارے اپنے ہاتھ آگے کر وہ روتا ہوا چلاتا ہے، شمل میں مجبور تھا، ابن زیاد کا حکم تھا، اتنے کا میں قربان جاؤں حسین کی عظمت پر اور ان کی بہادری پر کہ میرے پاک امام نے تو تیرے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، تو سے کوئی التجا نہیں کی، ارے ظالم تو معافیا مانگ رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، پہلے اپنے ہاتھ آگے کر، اس نے ہاتھ آگے کیے، مختار صفوی نے ایک بار سے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، پھر میں اس کے پاؤں کاٹ ڈالو، پھر اس کی چھاتی میں برچھا مارو، کہ پیسے برچھا مارا تھا، اور پھر اس کو تڑپا تڑپا کے واسطے جہنم کر دیا جائے۔ ہر من کو لایا گیا، ارے تو وہ کمینہ انسان ہے جس نے امام باپ کی جھولی میں 6 واقع معصوم مہمان کربلا علی اصغر کے حال کے اندر تیر چلایا تھا، ارے ساتھ اس کو ٹیٹکی پر باندھو اور تیروں کی بارش کر دو، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ مجھے دکھائی نہیں دینا چاہیے جس پر تیر نہ لگا ہو۔ خولی آیا جو میرے کی نوک پر سر لے کر گیا، فرمایا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں، اس کا سر بھی تن سے جدا کیا جائے، پھر اس کا سر ارے میرے کی نوک پر چلایا جائے۔ الہور کا سر ایک ایک قاتل کو سزا مل گئی۔ ابن زیاد موصل کی حکومت بطور انعام لے چکا تھا، مختار صفوی نے فوری طور پر ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا نخعی کو کہ جاؤ، اگرچہ اس کے پاس فوج کم تھی، اس کے پاس زیادہ تھی، آمنا سامنا ہوا، مگر قدرت انتقام چاہتی تھی، آج اللہ کی راہ کی بے آواز راہ کی حرکت میں آ چکی تھی، اللہ
وہ یزید جو سمجھتا تھا کہ حسین پاک اور آل رسول کے خاندان کو میں ذبح کرا کر کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ رب العزت کی پکڑ میں وہ بھی آیا، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے۔ کلن کا درد پڑا، پیٹ کے اندر انگلیوں میں گیرا بن گئی، کلن کا درد، اب وہ بستر پر تڑپ رہا ہے، پانی کا ایک لقمہ منہ میں ڈالتے وہ تیر بن کر اندر داخل ہوتا ہے، ایک لقمہ روٹی کا ڈالتے وہ تلوار کی طرح چھلنی کرتا ہوا آگے جاتا۔ 3 دن تک بغیر کچھ کھائے بغیر پیے تڑپ تڑپ کر آ کر وہ بھی جہنم رسید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق تمام قاتلان حسین کو جنہوں نے نیل فرات پہ قبضہ کیا، جنہوں نے تیر چلائے، جو اس لشکر میں شامل، چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ اور پھر ان قاتلان حسین کے سر مختار صفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجے۔ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ سارے سر مدینہ طیبہ میں امام زین العابدین کے پاس روانہ کی۔ راوی کرتا کہ ابن زیاد کا سر جب سامنے رکھا ہوا تھا تو شور مچ گئے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، لوگ ایک طرف دوڑے، کیا دیکھا؟ ایک شام، کالا سیاہ شام دوڑتا ہوا چلا۔ ابن زیاد کے منہ کے اندر داخل ہو گئے، ناک سے نکلا، ایک آنکھ میں داخل ہوا، دوسری آنکھ سے نکلا، پھر غائب ہو گئے۔ 3 بار ایسا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر چھوڑنا کیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، تو لوگوں نے راستہ بنایا، کوئی شام پھر دوبارہ آیا، پھر اس کے نتھنوں میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ میں داخل ہوا ابن زیاد کے۔ یہ منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج پوری کائنات میں اگر نام ہے تو حسین پاک ہے۔ آپ کی شہادت نے دنیا والوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی، ایک طرف یزیدی اور ایک طرف حسینی۔ میں اللہ سے ایک ہی دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ جو آج بھی یزید کو اچھا جانتے ہیں، قیامت والے دن ان کا حشر یزیدیوں کے ساتھ کرنا، یزید کے ساتھ اسے اٹھانا، اور جو حسینی ہیں آل رسول سے پیار کرنے والے، یا اللہ ہم جیسے گناہگاروں کا حشر آقا حسین اور آپ کی آل کے ساتھ کرنا۔ اس لیے میں جملہ ضرور بولوں گا کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، آقا حسین کا نام تا قیامت زندہ رہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ نواز رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ جگر گوشے بطول ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نور نگاہ علی ہیں۔ نواز رسول ہونا بہت بڑی سعادت، نور نگاہ علی ہونا بہت بڑا فخر، جگر گوشے بطول ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت اور شرف ہے، لیکن آپ کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ ان کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، ارے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ارے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سبھی نے کیے پر
میرے آقا